تیسری بات واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس عذاب سے ڈرو کہ جب وہ آئے گا تو صرف گناہگاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا۔ وہ اجتماعی نظام اگر غلط ہے، باطل پر ہے، حرام پر ہے، تو چاہے آپ خود ذاتی طور پر اس حرام میں حصہ نہیں لے رہے، آپ بھی اس میں شامل ہیں، اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ نہیں، وہی کھا پی رہے ہیں کہ نہیں، وہی شادی بیاہ کی ہے کہ نہیں، وہی کی استراحت سے استفادہ کر رہے ہیں کہ نہیں، وہی کی ایمینٹیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں، آپ اس کا جز، لہذا جب عذاب آئے گا تو آپ بچیں گے نہیں۔ حضور نے اس کو اس حدیث سے بھی بیان کیا ہے کہ ایک سمندری جہاز کا تصور کرو، کچھ لوگ عرشے پر تھے، کچھ لوگ نیچے تھے، تو نیچے والے آتے تھے، اوپر پانی لیتے تھے، بالٹی لے گئے تو کسی کا عرشے والے پر بیٹھا ہوا پانی گر گیا، اس نے ذرا نزلٹ کیا، انہوں نے نیچے والوں نے کہا جی ہم اپنے پیندے میں سوراخ کر لیتے، پانی یہاں سے لے لیا کریں گے۔ اب اگر انہوں نے پیندے میں سوراخ کر لیا تو اگر جہاز ڈوبے گا تو کیا صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی ڈوبیں گے؟ کس قدر واضح مسئلہ۔ اگر ہاتھ نہیں روکو گے تو تم بھی ڈوبو گے۔ عذاب الہی سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے، نہیں انل منکر، بدی کو روکنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگائے رکھو، سب کو پکڑو، شاید اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، اور چھوڑ دے گا، وعدہ ہے۔ یہ سورہ اعراف میں بھی آیا، فَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا کہ جو برائیوں سے روک رہے۔ لیکن اگر برائی سے روکا نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ریکنسائل کر چکے ہیں، آپ کی ٹیسٹ اپروول شامل ہے، آپ اس کے ایبیٹرز ہیں، آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ وہاں کی ملازمتیں کر رہے ہیں، اس کی گاڑی کو چلا رہے ہیں، آپ بینک میں ملازمت کر رہے ہیں، پورے سودی نظام، پوری دنیا کے سودی نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے 8 گھنٹے روزانہ کس کام میں لگ رہے ہیں؟ آپ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں کہ جو غلط ہے، کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ کہ آپ اس میں شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں، آپ یہاں عیش کر رہے ہیں، آپ یہاں پر پاؤں پھیلا کر سو رہے ہیں، یہ ساری ایمینٹیز آپ نے اس نظام میں حاصل کی ہیں، تو گویا کہ آپ بھی اسی کفر کے حکم میں ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی مشرک ہے، وہی فاسق ہے، وہی کافر ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ سوائے ایک شکل کے کوئی نہیں ہے، تن من دھن، وہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کر دوں گا، لگا ہوا ہو اس میں کہ اس نظام کو بدلنا ہے، توڑ پھوڑ کر رکھ دینا ہے۔ فک کل نظام، جو کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نعرہ لگایا تھا، اس پورے نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینا اور اللہ کا نظام دین عدل و قسط اس کو نافذ کرنا۔ تو واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ بلکہ یہاں تو میں چاہتا ہوں آپ کو وہ حدیث سنا دوں کہ ایک شخص کی انفرادی نیکی کس انتہا کو پہنچی ہوئی، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ کتنا بڑا مجرم۔ یہ حدیث جو ہے بیہقی کی ہے رحمہ اللہ، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خطبات الاحکام کے نام سے جو خطبات جمعہ مرتب کی ہیں، اس میں یہ شامل، بڑے اہتمام سے شامل۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑے حکیمانہ ہے معاملہ کہ انہوں نے اس حدیث کو شامل کیا۔ دوسری بات ہے کہ کوئی امام صاحب، خطیب صاحب پڑھتے ہو، کسی کو کیا پتا کیا پڑھ لیا۔ حدیث قدسی، حضور نے فرمایا اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے عز و جل نے حضرت جبرائیل کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا، انقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ۔ جیسے کہ حضرت لوط کو بھیجا گیا تھا 2 شہروں کی طرف، سدوم اور عمورہ، اور دونوں پر جو عذاب آیا کل پٹ۔ قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین،
اے اللہ میں کیسے اس بستی کو الٹ دوں؟ اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. ہم میں سے کوئی اس نیکی کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ یہ معصوم کا درجہ ہے، امام معصوم کہیے اس کو. اتنا نے ایسا زاہد، ایسا عابد، ایسا متقی، زندگی بھر عربی میں کہتے ہیں طرفہ نکاح کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کوئی وقت لگا اس میں. ہمارا محاورہ ہے پلک جھپکنا. پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں گناہ میں بسر نہیں کی اس نے، اس سب کو بھی ہلاک کر دوں. قال فقال، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو پہلے اس مردود پر اور پھر دوسروں. کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط. وہ اپنی ذاتی نیکی میں لگا رہا، اسے کبھی میری غیرت میں اس کے چہرے کا خون جو ہے اس کے چہرے پر نہیں آیا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا. بے غیرت انسان منکرات پھیلتے رہے، حرام کا جو ہے بول بالا ہوتا رہا، کفر جو ہے وہ ڈنکا بجاتا رہا، فحاشی پھیلتی چلی گئی، اور یعنی جو ہے وہ دن دونی رات چوگنی بڑھتی چلی گئی، اور وہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی کہیں سے، مختصر کر دو مزاج خانقاہی کہیں سے. یہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں سے. کیوں؟ دوسرے مغالطے میں ہو سکتے انہیں معلوم نہ ہو. آج بھی میں کہتا ہوں جو شخص اس مغالطے میں ہے کہ بینک انٹرسٹ سود نہیں ہے، ربا نہیں ہے، وہ اگر انٹرسٹ کے اندر جو ہے انوالوڈ ہے، وہ کم درجے کا گناہگار ہے بنسبت اس کے جو سمجھتا ہے کہ ہے سود اور پھر لگاؤ.